اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خصوصی اعادہ کی کلاس سبق نمبر 1 سے 11 کی جو ہے کلاس میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں خوش آمدید۔ کورس کا تعارف ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ، اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں ہم نے سیکھنے ہیں، اور کل اسباق جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ 20 کلاسوں میں پڑھیں گے۔ پھر یہ ہم نے دیکھا کہ کورس کے ہمارے 6 بنیادی مقاصد ہیں: قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، نیک اعمال، اور سب سے بڑھ کر یہ عربی بول چال کے 100 جملے جو ہے ہم سیکھ جائیں۔ ہمارا سلیبس یہ تھا، ہم نے 7 جو ہے وہ صورتیں پڑھنی ہیں، جن میں سورۃ الفاتحہ، عصر، نصر، کافرون، اخلاص، فلق اور ناس شامل۔ ان میں سے ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ لی ہیں، باقی جو ہے وہ ہم اگلے حصے یا اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ نماز میں اذان، دعا بعد وضو، رکوع، سجود، التحیات، درود شریف، ربنا ہم نے کیا ہے 11 لیسنز کا، اس میں ہم نے یہ نماز کا حصہ پورا پڑھ لیا ہے، اور صورتوں میں جو ہے سورۃ الفاتحہ اور جو ہے سورۃ الاخلاص یہ 2 پڑھی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ثنا سے۔ ثنا کے معنی تعریف ہوتا ہے، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وابی حمدی کا، وابی حمدہ کے اگر ٹکڑے کریں تو اس کے کیا ہوتے ہیں، وا بے حمدی کا، یعنی اس کے یہ ٹکڑے بنیں گے، اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک کا، اور برکت والا ہے اسموں کا تیرا نام، و تعالی جدوں کا، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود غیرک تیرے سوا۔ یہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز شروع کرتے ہوئے پہلے یہ پڑھا جاتا تو اس لیے اس کو یہاں شامل کیا ہے۔ تو جو پہلی صورت ہمارے سلیبس میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام سے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور نہایت جو ہے وہ شفقت کرنے والا، اور جو ہے رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے اس دن کا، بدلے کے جس دن جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، یعنی یوم قیامت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ سے ہی جو ہے مدد مانگتے ہیں اور آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دے ہدایت کے راستے کی، سیدھے راستے کی۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر نہ کہ مغضوب جن پر جو ہے تیرا غضب ہوا، علیہم والضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ ایک مکمل جامع دعا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اذان کو جو ہے
پڑھا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کے بعد ہم نے جو ہے جو اگلا حصہ نماز میں پڑھا تھا وہ ہے تسبیحات کا. تسبیحات کی طرف جانے سے پہلے ہم اذان کا خلاصہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اطلاع. پھر فجر کی اذان میں ہم نے کچھ زائد الفاظ جو ہے وہ سنے. حیا علی فلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. یہ 2 دفعہ دہرائے جاتے ہیں. اور اسی طرح اقامت جو ہے اس کے اضافی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز جو ہے بے شک تحقیق نماز کھڑی ہو گئی ہے. اذان جو ہے ان لوگوں کے لیے پکار ہے جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے آ جائے. اور اقامت ان لوگوں کے اعلان ہے جو آلریڈی مسجد میں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے کہ جی آ جائے، نماز کھڑی ہو گئی ہے اور شامل ہو جائے. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد وضو کے بعد جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد یہ ایک مختصر سی دعا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں. اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. رکوع کی تسبیحات. رکوع میں ہم جو ہے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. سبحانہ پاک ہے، ربی 2 معنی اس کے لیے جائیں گے. رب یعنی پالنے والا، اور ربی یعنی اپنائیت سے میرا رب. العظیم عظمت والا. تو سبحان ربی العظیم میں یہ 4 چیزیں ہیں، یعنی پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی، اور رب ہونے کا، اور اپنائیت کا، اور عظمت کا احساس. تو یہ 4 جو ہے یہ یاد رکھتے ہیں. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ. سمی اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، یعنی جس کسی نے اللہ کی تعریف کی تو اللہ نے وہ سن. پھر اس کے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. ربنا اے ہمارے رب، ولکا اور ہے تیری. ولکا اس کے ٹکڑے کریں تو 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، وا لا اور کا. وا میں نے اور، لا میں نے یہ، کا تیرے اور تیرے ہی لیے. الحمد تمام تعریفیں جو ہیں وہ تیرے ہی لیے ہیں. ایک اور دعا جو حدیث میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اکثر، یعنی رکوع کے بعد، وہ یہ ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے. ملء السماوات، بھر کے تمام آسمانوں کے، وملء الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر، وملء اور بھر کے ما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان یعنی زمین و آسمان کے، وملء اور بھر کے ما شئت جو تو چاہے، من شیء کوئی بھی چیز بعد ہو ان کے بعد. یعنی اے اللہ مجھے نہیں معلوم، زمین اور آسمان ہی میں دیکھ رہا ہوں، اگر ان کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے اور تو پسند کرتا ہے تو وہ بھی بھر دے. کیا چیز؟ ان ساروں کو کس چیز سے بھر رہے ہیں؟ شکر سے. یعنی اے اللہ تعالیٰ
تمام آسمان اور تمام زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کے برابر بھر کے، اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ بھی اگر جو چاہے اور جو تجھے پتہ ہے آپ کو پسند کرتا ہے وہ بھی بھر کے جو ہے وہ کیا ہے شکر کرتے ہیں۔ پھر سجدے کی تسبیح آتی ہے، سبحان ربی الاعلی، اس کے بھی چار جو ہے پہلو ہیں۔ پہلا وہی پاکیزگی، سبحان ربی کے دو حصے ہم کریں گے، رب پالنے والا، اور دوسرا اپنائیت میرا رب، اور چوتھا جو ہے وہ پہلو اس کا ہے اعلیٰ سب سے پہلے۔ تو یہ جو رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں ان میں چار چار پہلو ہیں اور تین پہلو مشترکہ ہیں، یعنی پاکیزگی، رب، اپنائیت، یہ تین دونوں تسبیحات۔ رکوع میں کیا تھا؟ عظیم کا لفظ تھا، اور سجدے میں کیا؟ اعلیٰ۔ تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے کہ کہاں پہ یہ فرق ہے۔ تینوں جو باتیں ہیں وہ تو دونوں جگہ مشترکہ ہیں، پاکیزگی، رب، اور اپنائیت سے میرا رب، یہ دونوں تسبیحات میں۔ رکوع کی تسبیح میں ہم عظیم کہتے ہیں، اس اللہ کی عظمت بڑائی کو لیتے ہیں، اور اعلیٰ سب سے بلند، اللہ کے بلند ہونے کا یہ کیا ہے؟ سجدے کی تسبیح۔ اس کے بعد ہم نے تشہد جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تشہد میں کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات سبھی قولی عبادتیں یعنی جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں وہ للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں یعنی جس میں بدن جو ہے وہ مشقت اٹھاتا ہے، جیسے نماز پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے، حج کرنے میں مشقت ہوتی ہے، کسی نیکی کے لیے آنے جانے کے لیے اندر مشقت ہوتی ہے جسم کو، وہ تمام جسمانی والطیبات اور سبھی جو ہے مالی باتیں جس میں مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، خیرات ہیں، جہاد ہے، یا اور دوسرے ایسے معاملات ہیں جن میں انسان اپنا مال جو ہے وہ دوسروں کو دیتا ہے، دوسروں پہ لگاتا ہے، یہ سب طیبات ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سلامتی ہو آپ پر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ اور رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی۔ اس کے ٹکڑے ہم کریں گے تو کہتا ہے وا برکاتہ، تین ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم تشہد میں کتنی جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ تین، ایک سلامتی سلام کی، دوسرا اللہ کی رحمت کی، اور تیسرا اس کی برکتوں کی۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کا پوائنٹ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیسری چیز جو تشہد میں مانگتے ہیں، سلام ہو علینا ہم پر بھی، وعلی عباد اللہ اور اللہ کے نیک لوگوں پر جو ان سے صالحین، یعنی اس میں ہم پوری تشہد میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اپنی تمام جو ہے وہ عبادتیں مختص کرتے ہیں، یعنی قولی، بدنی اور مالی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین دعائیں مانگتے ہیں، ان پہ سلامتی، ان پہ جو ہے اللہ کی رحمت اور برکت، اور آخر میں جو ہے اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہم پہ بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندے۔ اب اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اور سب جو ہے یہ تشہد جو ہے ہر نماز میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، ہر نماز میں، چاہے وہ فرض ہیں، چاہے وہ جو ہے سنتے ہیں، چاہے وہ وتر ہیں، چاہے وہ واجب ہیں، چاہے وہ نفل ہیں، ہر میں جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ دعا کا حصہ ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوں کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کیا بنے؟ صالحین۔ اپنے لیے تو جب ہم دعا کریں اس میں تو ہم کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، لیکن جب کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں کہے گا السلام علیکم، وہ تو اپنے لیے کہے گا، لیکن یہ حصہ علی عباد اللہ ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں پر بھی جو ہے، تو اس نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں صالحین بننا ہے۔ اگر ہم صالحین بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان تمام لوگوں کی دعاؤں میں جو ہے شامل ہیں جو یہ حصہ جو ہے تشہد کا ہے۔ اور پھر تشہد میں اگلا حصہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں،
اگلے حصے میں البتہ ایک اضافی چیز ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول۔ یہ ایک نازک سا نقطہ ہے سمجھنے کا کہ دیکھیں پہلے ہم اقرار کرتے ہیں ان کے عبد ہونے کا کہ وہ بندے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کئی جگہ لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 63 سال، اور 40 سال تک جو ہے آپ بغیر نبوت کے آپ کی زندگی ہے، اور 40 سال کے بعد جو ہے آپ کو نبوت ملی ہے، اور وہ نبوت کا حصہ 23 سال۔ ایک تو یہ نقطہ ہے کہ ہمیں، چونکہ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے نبوت کے بغیر ہے، ابد کی، وہ ابد کی حالت ہے، بندہ ہونے کی حالت ہے، اس لیے پہلے اس کا اقرار کرتے ہیں اور پھر رسول۔ لیکن دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوائنٹ پہ ہمیں شرک سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے اس بات کا اقرار کریں کہ وہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، اس کے بعد وہ میرا رسول ہے۔ ہم جو ہے رسالت کو اور ان کے مرتبے اور مقام کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے پوری عمر کا جو ہے وہ رسالت کا جو ہے وہ حصہ سمجھتے ہوئے اس حساب سے جب کرتے ہیں تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے شیطان جو ہے وہ ہمیں شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس شرک کی جو ہے رد کے لیے یہ اس کلمے کے اندر جو ہے بڑی ترتیب سے جو ہے وہ الفاظ رکھے گئے کہ عبدہ و رسول۔ اس کے بعد ہم نے درود شریف پڑھا تھا، آئیے اسی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اے اللہ صلی، رحمت بھیج، اللہ صلی، اللہ جب آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں رحمت بھیج، اور ویسے اگر صلی آئے تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ۔ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی، اور پر، آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ یہ آل بھی ایک اہم لفظ ہے، اسی لیے ہم دیکھیں کما صلیت، جیسا آپ نے بھیجی، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک آپ جو ہیں تعریف کے قابل ہیں اور بزرگی والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے تعریف کے قابل اور بزرگی والے ہیں، اس لیے آپ کیا کیجئے، آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بھی جو ہے درود بھیجیں، یعنی سلامتی بھیجیں، رحمت بھیجیں، اور جیسا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ایک منفرد مقام حاصل ہے انبیاء، وہ یہ کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں امتیں جو ہے انہیں اپنا جو ہے وہ بزرگ، اپنا جو ہے بڑا مانتی ہیں اور ان کے مقام کو اہمیت دیتی ہیں، عزت کرتی ہیں۔ یہ واحد نبی ہے جس پہ یہ تینوں متفق ہیں، ورنہ باقیوں پہ اختلاف ہے۔ مثلا عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے مخالف ہیں، یہودی جو ہے عیسائیوں کے انبیاء کے، یعنی نبی ان کا ایک ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے مخالف ہیں، اور دونوں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے جو ہماری نبی ہیں۔ یعنی یہ تینوں امتیں ایک دوسرے کے انبیاء کو جو ہے وہ نبی نہیں مانتی ہیں اور ان سے جو ہے اظہار لا تعلقی کرتی ہیں، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے جو ہے تمام انبیاء کو جو ہے وہ آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ، ورسلہ میں تمام رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے کم و بیش 1,24,000 ان سب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جسے تینوں امتیں مانتی ہیں اور عزت کرتی ہیں، ویسی جو ہے عزت اور مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائے۔ درود کا اگلا حصہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ اس کی دعائی ہے، اور اس حصے کے بعد ہم نے ایک دعا پڑھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں حسنۃ بھلائی،
فی الآخرت، آخرت میں حسنت بھلائی، وقینا اور بچا ہمیں عذاب النار جہنم کے آگ سے، یا جو ہے عذاب کے جو ہے جو آگ کا عذاب ہے اس سے۔ یہ ایک مکمل جامع دعا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی دی ہیں جو باقی امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک تو سورۃ الفتح ہے، جسے ہر نماز اور ہر رکعت میں لازماً پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ نماز نہیں ہوتی۔ ایک دوسری جو ہے یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ دو دعائیں عنایت ہوئی ہیں، ان میں ایک یہ ہے اور دوسرے ربی زدنی۔ یہ تینوں جو ہے ہماری امت کے لیے خصوصاً ہمیں عنایت ہوئی ہے، تو لہٰذا اس دعا کو جو ہے وہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے نماز میں۔ اور بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں تشہد میں، جیسے جو ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ والی پڑھی جاتی ہے، اور کئی پڑھی جاتے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت اور مختصر سے دعا ہمارے لیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتی نہ دے ہمیں کیا، پھر دنیا، اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں۔ جس کو یہ بھلائی مل گئی دنیا کی اور آخرت کی، اور پیچھے رہ کیا گیا، زندگی دنیا کی اس کی مختصر ہے، اصل زندگی جو ہے آباد جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور آخرت میں بھی اگر اسے بھلائی ہے تو اس کا تو کام ہو گیا۔ تو لہٰذا دو چیزوں کو مختصر سے الفاظ میں، اور تیسری چیز ہے بچا عذاب النار سے، تو لہٰذا یہ ایک مکمل جامع ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد کے پڑھنے کی ہم نے ایک دعا دیکھی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، مدد فرما میری، علی ذکرک، تیرے یاد کرنے پر، ذکر کرنے پر، و شکرک، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک، اور اچھی طریقے سے تیری بات۔ یہ خصوصی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس دعا کو جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا کبھی نہ چھوڑ۔ ان کا بھی عجیب واقعہ تھا، حضرت معاذ جو ہے وہ اپنے قبیلے کے، یہ خضر یا اوس جو ہے ان کے سردار تھے، اور کہیں کسی بات پہ کچھ وہ ہوا، عطاب ہوا، تو ان پہ جو ہے سختی آئی، یہ جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے یا سستی کی وجہ سے، تو وہ اتنا بڑھا کہ ان سے ہر شخص کو قطع تعلق کرا دیا گیا، ایون فیملی سے، اور یہ اکیلے تنہا رہ گئے، حتیٰ کہ جو ہے وہ روم کے جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے نمائندہ آیا کہ تم سردار ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے، تو انہوں نے انکار کیا، اور جب ان کو عطاب سے معافی ہوئی تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ آپ نے اس کے ساتھ خصوصی جو ہے نا عنایت کی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک تو شفقت کا اظہار کرنا، اور دوسرا کہا اے معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر یہ دعا ان کو عنایت کی۔ تو لہٰذا یہ ایک اہم دعا ہے، اور اس کو نماز کے بعد پڑھنے کی ہے۔ پھر ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھی تھی۔ سورۃ الاخلاص جو ابتدائی مکی صورت ہے، نام ہی اخلاص ہے، یعنی خالص کرنا، پاک کرنا، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب جو ہے یہ صورت ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک آدمی قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے۔ اس میں یہ چار چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیار۔ ذات میں وہ اکیلا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس کی بات۔ اختیارات میں کہ حلال اور حرام قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ الصمد، اللہ جو ہے بے نیاز۔ بے نیازی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔
تو دعا کریں کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات کو جس طرح تو پورا کرتا ہے میری ضرورتوں کو بھی پورا کر اور آئندہ بھی کرتا ہے۔ اگلا حصہ اس کا تھا لم یلد ولم یولد، لم نہیں، یلد اس نے جنا، ولم اور نہیں، یولد وہ جنا گیا۔ اللہ اولاد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ انسان کے لیے اولاد جو ہے ضروری ہوتی ہے کہ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب بوڑھا ہوتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اللہ کو اس لیے اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا یلد جو ہے اس میں جنا ایکٹیو ہے، یولد جو ہے وہ جنا گیا پیسو۔ ان کا فرق آپ کو آنا چاہیے، یہ کبھی کبھی پوچھ سکتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ولم نہیں ہے یکن یہ لہو اس کے لیے، کفو وہ برابر کوئی، احد اکیلا۔ اللہ کی عظمت ایسی کہ کوئی دور دور تک بھی نظر نہیں آتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، تو لہذا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ محمد سے بار بار پڑھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جیسا کوئی معاف کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، محبت سے خیال رکھتے، اس کے تمام جو نام ہیں 99 اسماء الحسنی سب ایسے ہیں، ویسی صفات کسی میں نہیں ہے جو اس کے ناموں میں ہے۔ یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا تھا۔ اس پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم حصہ دوم شروع کریں۔ پہلے حصے کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ چلیے دوسرے حصے کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خصوصی کلاس 1 سے 11 بی کے اعادہ میں آپ کو خوش آمدید۔ اس میں ہم قواعد گرامر کو دیکھتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے یہ جو اسما ہے جسے ہم ٹیبل کی شکل میں پڑھیں گے، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحن، یہ، اور اس کے ساتھ جو ہے حروف 9 جو حروف ہم نے پڑھے ہیں جر اور جو ہے اسم، وہ دیکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے پورا جو ہے کورس آ گیا، یعنی اس 20 الباق میں جو ہم نے پورا گرامر کا حصہ کور کرنا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے اندر پہلے آپ دیکھیں تو یہ جو ہے 7 جو ہے ضمائر، ہوا، ہم، یا، انتا، آنا، انتم، نحن، الحمدللہ، یہ 7 کے ساتھ آپ نے پڑھ لیے۔ پھر ان کی 7 دوسری بدلی ہوئی حالتیں ہیں، ہم، ہا، کا، ای، کم، نا، الحمدللہ، یہ بھی آپ نے پڑھ لی۔ پھر حروف جر یا حروف آتے ہیں، ان حروف میں یہ 9 حروف ہیں، لا، یلی، من، ان، ما، بی، فی، الا، الا، اور اندا اور ما۔ اس میں اندا اور ما اسم ہیں لیکن حرف کے طور پر ہوتے ہیں، تو یہ 9 کے 9 جو ہے آپ نے پڑھ لی ہے۔ پھر اس میں اشارہ 5 ہم نے پڑھنے تھے، ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، ہاذی کو بھی ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ افعال میں البتہ جو ہے ہم نے جو ہے جو ٹوٹل افعال پڑھنے تھے وہ 11 ہیں، پورے QC 20، یہ جو QC 1 کے 20 اسما کے ہم نے صرف یہی الفاظ پڑھنے، وہ جو ہم ایکسٹرا آپ سے کراتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، وہ کورس کا حصہ نہیں ہے۔ تو ان میں کیا ہے، فعل، جعل، فتح، یہ پہلا سیٹ ہے۔ دوسرا سیٹ ہے ناصرہ، خلق، عبدہ، ذکرہ کا ہے، جو کہ ناصرہ سے آتا ہے۔ تیسرا جو ہے اس میں ضربہ، سامعہ، عالمہ، عاملہ، یہ ضربہ اور سمعہ سے ملا کے بنا ہے۔ تو ٹوٹل یہ 11 افعال ہیں، اور الحمدللہ، الحمدللہ، آپ نے اس 11 کے 11 جو ہے افعال کی ماضی کی حالت پڑھ لی ہے۔ یہ 11 لیسن پہ ہم اسی لیے ہم آ کے رکتے ہیں کیونکہ یہ جو افعال ہیں وہ پورے کور ہو جاتے ہیں 11 سبق میں۔
اب یہ تھا پورا سلیبس 20 اسباق کا، اس میں سے ہم نے یہ تقریباً سارا جو ہے حصہ کور کر لیا ہے، سوائے یہ جو افعال کا مضارع کا حصہ ہے، امر و نہی کا حصہ ہے، یا فاعل مفعول اور فعل والا حصہ ہے، وہ رہ گیا، بس صرف یہ رہ گیا۔ اسی طرح حصہ اول میں جو ہے صرف وہ جو 7 صورتیں تھیں ان میں سے جو ہے ہم نے 2 پڑھ لی ہے، صرف 5 صورتیں رہ گئی۔ باقی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ پورا کورس جو ہم نے 20 اسباق میں پڑھنا تھا، 11 اسباق میں آپ تقریباً یہ جو ہے اپنا 90%، 80% سے 90% کے درمیان کورس کور کر چکے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، صرف 5 صورتیں اور یہ 11 افعال کا وہ حصہ جو مضارع، امر نہیں اور فاعل مفعول فعل ہے وہ رہ گیا۔ اس لحاظ سے یہ جو ہم مڈ کوئز کے اندر دہرائی کرتے ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ یہ اصل میں سوائے ان چیزوں کو چھوڑ کے 5 صورتوں کو اور یہ اس کی جو ہے افعال کی چھوڑ کے اس پورے کو یہ کور کرتی ہے۔ تو آئیے گرامر میں دیکھتے ہیں، جب ہم نے پوری گرامر ہی پڑھ لی ہے تو اس کو ایک نظر دیکھیں تو اسے پڑھا کیا ہے۔ پہلی چیز تو ہم نے یہ پڑھی کہ ٹی پی آئی۔ گرامر میں 2 چیزیں اہم ہیں جن سے آتی ہے گرامر، ایک ہے ٹی پی آئی اشاروں کی یہ زبان، اور دوسرا جو ہے مکال۔ تو آئیے پہلے ٹی پی آئی لیتے ہیں۔ ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ یہ ترتیب خاص ہے۔ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں تو جو سب سے پہلے حس بیدار ہوتی ہے وہ کان کی سننے کی ہوتی ہے، یعنی انسان سنتا ہے، یہ اس کی صلاحیت جو ہے پہلی ہوتی ہے۔ اور جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دیکھنے لگتا ہے، یہ اس کی دوسری صلاحیت ہے۔ اور جب وہ کسی چیز سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنے لگتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے، خوفناک ہے، یا جو ہے کس چیز کی ہے۔ دیکھ کے جو ہے چیز کو پہچاننے کے بارے میں سوچتا ہے، یہ دیکھا ہوا ہے، نہیں دیکھا ہوا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیا۔ تو دماغ اس کے بعد کام کرتا ہے، اور جب دماغ کام کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہم بولتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ یہ بہت خراب آواز ہے، یہ بہت اچھی آواز ہے، اسے بند کرو یا اسے چلنے دو، یا یہ چیز اچھی ہے، اسے نہ دور کر لو، اس سے ہٹ جاؤ، یا اسے دیکھو۔ یعنی پھر ہم بولنے کا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بولنے کے بعد ہم دوسروں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ آواز، یہ چیز، یہ جو ہے یہ بہت اچھی ہے، آپ بھی دیکھیں مجھ سے، جیسے ہم بار بار کہتے ہیں جی یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا کلیہ قانون ہے، اسے یاد کریں، دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم دل سے کرتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھ کسی کو۔ تو یہ ایک ترتیب، خاص ترتیب ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے اسی ترتیب سے دہرایا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کیا ہے۔ تو ٹی پی آئی کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ وہ طریقہ کار ہے جو قدرتی طور پر ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پھر ہم نے جمع بنانے کا ایک طریقہ سیکھا تھا، اسے کہتے ہیں جمع سالم، یعنی جو اسم ہوتا ہے وہ جمع کے اندر پورے کا پورا موجود ہوتا ہے، اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، یا تو واو نون لگاتے ہیں، یا یا نون لگاتے ہیں، یا پھر الف تا لگاتے ہیں۔ تو آئیے یہاں پہلے ہم واو نون یا نون کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ ایک لفظ ہے مسلمون، اس پہ 2 پیش ہیں، اس کے ہم جمع بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہمیشہ واو نون لگے گا، یہ بن جائے گا مسلم سے مسلمون۔ اور یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے 2 زبر، اور یہ 2 زیر بھی بدلی۔ جب 2 زبر والی حالت ہے پھر واو نون نہیں لگے گا، پھر یا نون لگے گا، تو کیا بنے گا مسلمن سے مسلم۔ اور یہ 2 زیر کے ساتھ آئے گا تو یہ بھی بدلی ہوئی حالت ہے۔ یہاں بھی اب ہم واو نون نہیں لگائیں گے چونکہ یہ دونوں بدلی ہوئی حالتیں ہیں، تو اس لیے دونوں میں ایک ہی چیز لگے گی، یہاں مسلمون سے مسلمون، مسلمن سے مسلمین، مسلمین سے مسلم۔ بس یہ اس کا قاعدہ ہے، جسے آ گیا اس کے مزے ہو گئے۔ اب کوئی بھی اسم یہاں ہم رکھ لیں، مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں مسلم کا الٹ ہوتا ہے کافر، کافر لے تو کیا ہوگا کافرون، کافرین۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے کافر سے ملتا جلتا مشرک، مشرک لے تو کیا ہوگا مشرکون، مشرکین۔
مسلم کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے صالح، نیک، بولے صالحون، صالحون۔ تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی اسم لے لیں گے، اگر وہ دو پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو اب بھی واو نون لگائیں گے، دو زبر یا دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو دونوں حالتوں میں لگائیں گے۔ پھر ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھا، شروع میں اسم کی پہچان الف لام ہوتی ہے، یا آخر میں دو پیش، دو زبر اور دو زیر ہوتے ہیں، اور جمع ہو تو واو یا نون تک ہم نے پڑھا، الف تا نون ہم نے نہیں پڑھا، وہ آگے آئے گا۔ اگر ہمارے پاس ایسا اسم آ جائے جس پہ الف لام لگ جائے تو الف لام لگتے ہوئے دو تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جیسے ہی الف لام لگتا ہے یہ تنوین غائب ہو جاتی ہے، ایک پیش رہ جائے گا، اگر دو پیش ہیں، دو زبر ہیں تو ایک زبر رہ جائے گا، دو زیر ہے تو ایک تبدیلی تو یہ۔ دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ یہ الف لام لگنے سے مخصوص ہو جاتا ہے، پراپر نون بن، یہ دو تبدیلی ہوتی ہے۔ مثلا مسلم کے ساتھ الف لام لگا تو یہ کیا بنا؟ المسلم، پیش ہے اس لیے کیا لگے گا؟ واو نون سے جمع بنے گی المسلم۔ مسلمن تھا دو زبر والا، الف لام لگایا، کیا بنا؟ المسلم، ایک زبر رہ گیا، اور جب جمع بنائیں گے اب واو نون نہیں لگ سکتا کیوں؟ اس پہ پیش نہیں ہے، نہ ایک ہے نہ دو ہے، زبر ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ یا نون لگائیں گے، کیا ہوگا؟ المسلم۔ اسی طرح المسلمین دو زیر والا تھا، الف لام لگایا، المسلمی، ایک زیر رہ گیا، اب اس کے ساتھ واو نون نہیں لگ سکتا، یا نون لگ سکتا، تو المسلم۔ اس کا مطلب ہوا الف لام والے اگر الفاظ ہیں ان کی جمع بھی ویسے ہی بنے گی سالم جیسے کہ دو پیش، دو زبر، دو زیر کی۔ فرق صرف یہ ہوگا پیش والے کے ساتھ لگائیں گے اور زبر اور زیر والے کے ساتھ یا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مؤنث لفظ کیسے بنتا ہے۔ مسلم لفظ تھا اس کے آخر میں گولتے لگائی، وہ کیا بن گیا؟ مؤنث بن گیا۔ مسلم سے مسلمتن، مومن سے مومنتن، صالح سے صالحتن، کافر سے کافرتن، مشرک سے مشرک۔ اب ان کی جمع بنانے کا ہم نے قاعدہ یہ دیکھا تھا، مؤنث کی یہ جو تے ہے اسے کھول دیتے ہیں، جب کھول دیتے ہیں تو الف تا لگا دیتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کھولتا ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے مسلمتن سے مسلماتن، مومنتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن سے مشرکات۔ یہ مؤنث کا ہو گیا۔ اب ہمارا یہ پورا ہو گیا جمع کا فارمولا، جمع سالم کا، کہ مذکر کے لیے ہم واو نون یا لگاتے ہیں، مؤنث کے لیے الف تا لگاتے ہیں، اور یہی پہچان ہے اسم کی جمع کی کہ اگر اس کے آخر میں واو نون یا نون اور الف تا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اسم۔ پھر ہم نے یہ اپنا ایک بنیادی ٹیبل پڑھا تھا، ہوا، وہ، ہم، وہ سب۔ یہ دیکھیں ان کے کلر مختلف ہیں، یعنی یہ پیر کی شکل میں کام کرتے ہیں۔ ہوا ہم ایک جوڑا ہے، انتا آپ، آنا میں، یہ دوسرا جوڑا ہے، اس کا رنگ مختلف ہے، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو اس کو پیر کی شکل میں کریں، یعنی ایک دوسرے پیر کے درمیان ہلکا سا وقفہ لائیں۔ ہوا ہم، تھوڑا سا رکے، انتا آنا، تھوڑا سا رکے، انتم۔ تو دیکھیں ابھی تیزی میں بھی وقفہ ہے، ہوا ہم، انتا آنا، ہوا ہم، انتا آنا، انتا۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ ذہن کو جو ہے آسان ہو جاتا ہے، بجائے آپ یہ پورا ٹیبل ایک ہی فلو میں کریں، ہوا ہم، انتا آنا، انتم نانو، دماغ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مختلف چیزیں۔ جب آپ پیئر میں کرتے ہیں تو دماغ کے اندر یہ تین حصوں میں جو ہے جا کے اسٹور ہوتا ہے یادداشت میں۔ ہوا ہم، دماغ سمجھ لیتا ہے یہ ہوا ہم ایک علیحدہ گروپ ہے، انتانا، دماغ سمجھتا ہے یہ کوئی دوسرا گروپ ہے، ہم کے بعد وہ جو ہے انتم نحن۔ تو اس لیے جب بھی ٹیبلز کو دہراتے ہیں بے شک جتنی اسپیڈ سے مرضی دہرائیں، اس میں یہ فرق رکھیں تو آپ کبھی غلطی نہیں کریں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے ٹیبل ہوا ہم، انتا، آنا، انتم نحن، اس کی ایک اور حالت بھی ہوتی ہے، کیا ہے؟ اگر ہم اس کے ساتھ کوئی لفظ ملتے ہیں، جیسے وا کے میں نے کہا اور، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس حالت میں ہو جاتا ہے، وہ ہوا اور وہ ہم اور وہ سب، وہ انتا اور آپ، وہ آنا اور میں، وہ انتم اور تم سب۔
اسی طرح ایک لفظ ہے ہمارے پاس فا، فا کی معنی ہوتا ہے پس، اگر اسے ملائیں تو اس ٹیبل کی شکل بدل جاتی ہے. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فہنتا سب، فہنا فہنتم پس آپ سب، فنحنو پس آپ سب. پھر اگر ہم آگے چلیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا یہ ہوا ہم جو ہے یہ تو جو علیحدہ آ رہی ہے، منفصل ہے. ان کی ایک بدلی ہوئی حالت ہے جو کہ جڑ کے آنے والی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں متصل. متصل کے معنی جڑنا. اس حالت میں ان کی ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ اس کا، وہ ان سب کا، آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. اس میں بھی آپ دیکھ لیں یہ 3 کلر کے ساتھ جو ہے ٹیبل بنا ہوا ہے، یعنی ان میں بھی اسی طریقے سے ہم دہرائی کرتے ہیں، ہم کا، ای کم، نہ. تو یہ 2 حالتیں ہیں آپ کو یاد رکھنی ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہم نے دیکھا یہ جو جڑ کے آنے والے ان کے ساتھ لفظ کیسے جڑتے ہیں. مثلا رب ایک لفظ ہے، رب کے معنی پالنے والا. ان کو جب ہم ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ٹیبل ہمارا بنتا تھا ربہو، ربہم، ربہو اس کا رب، ربہم سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا. یعنی ٹرانسلیشن کے اندر، ترجمے کے اندر آپ دیکھیں کا، کے، کی، میرا، میری، تیرا، تیرے، یہ اضافی لفظ اب آنے لگے. جو ہم نے آپ کو جب ہم کا، ای کم پڑھایا تو وہاں بتایا وہ کا مطلب ہے اس کا، کہ ترجمے میں کا لفظ یا کا، کے، کی، کو، میرا، میری کے معنی آئیں گے. ہم کا مطلب ہے ان کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا نام ہے. وہاں ہم نے یہ بتایا تھا، اس وقت آپ نے توجہ نہیں دی. لیکن اب ترجمہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں ترجمہ کیسے. پچھلا ترجمہ آئیے اس کو، واہ ہوا اور وہ دیکھیں کا، کے، کی، میرا، میری، تیرا، تیری اس میں کہیں نہیں آ رہا. جب ہم نے واؤ کو ملایا، وہ ہوا، واہم، وانتا، وانا، وانتو، ونانو، کہیں بھی ان کے ترجمے کا، کی، کے، تو وغیرہ نہیں ہے. اور کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ضمیر کا کر رہے ہیں. واہ ہوا، واہ اور ہوا وہ، واہم واہ اور وہ سب، وانتا اور آپ. اسی طرح فا ہوا دیکھیں دوسرے میں کہیں کا، کے، کی نظر آ رہا ہے نہیں. پس وہ سب، پس آپ، پس میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ضمائر جب اس طرح آتے ہیں کسی کے ساتھ علیحدہ سے، پھر ان کی ترجمے میں کا، کے، کی، کو، میرا، میری، تیرا، تیری کا کوئی ذکر نہیں ہوا. لیکن جب یہ اس فارم میں آتے ہیں، اس حالت میں آتے ہیں، تب ان کے ترجمے میں ہمیشہ کا، کے، کی، کو، کا، کی، میں، میرا، میری، تیرا اس طرح کے آئیں گے. اس کی مثال دیکھیں یہاں ہم نے دیکھا. وہاں ہم نے وا کو جوڑا تھا، کوئی کا، کے، کی ضرورت نہیں تھی. فا کو جوڑا، کوئی کا، کے، کی نہیں آیا اس کے ساتھ. اب یہاں پہ جب ہم نے اس کے ساتھ ایک لفظ جوڑا تھا تو فوراً کا ترجمہ آ گیا. اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم. تو یہ آپ نے فرق ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا کہ جب یہ ضمائر کسی بھی اسم کے ساتھ جڑ کر آ رہے ہوں گے تو اس کے ترجمے میں کا، کے، کی، کو، کی، میرا، میری، تیرا، تیری، ترجمہ جس طرح بن رہا ہے اس کے مطابق وہ لفظ وہاں پہ آئے گا. پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ مذکر مؤنث بھی کچھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہوا، یہ دائیں ہاتھ سے ہم اشارہ کرتے تھے، یہ سارے جتنے اشارے اس ہاتھ سے کرتے ہیں دائیں سے، یہ مذکر کے لیے. تو مؤنث کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. یا وہ جتنے بھی مؤنث اشارے ہوں گے وہ ہم اس بائیں ہاتھ سے کریں گے. یہ فرق ہے. تو ہوا وہ یا. پھر ہم نے اس کو ٹیبل کی شکل میں دیکھا. ہم نے کہا ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. تو اس کے لیے ہم نے کہا یا مسلم، ایک مسلمان عورت ہے. ہوا مومن، وہ ایک مومن ہے. یا مومنہ، یہ ایک مومن ہے. ہوا صالح، وہ اگر صالح ہے یا صالح، یہ بھی ایک مؤنث ہے صالح. ہوا صابر، وہ صبر کرنے والا ہے. یا صابرت، یہ عورت بھی صبر کرنے والی ہے. ہوا شاکر، وہ شاکر ہے. یا تو وہ جو عورت ہے وہ بھی شاکر. تو یہ فرق بتانے کے لیے کہ مذکر کے ساتھ ہم ہوا کا صیغہ استعمال کر رہے تھے، ہم کا صیغہ استعمال کریں گے، یا مؤنث کے لیے بھی. اور ہم نے ساتھ ہی صیغے QC1 میں سیکھنے تھے.
کون کون سے 6 تو ہم نے ٹیبل کی شکل میں سیکھے، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نان، یہ 6 ہو گئے، اور 7واں لیا۔ باقی لیا کے سیغے جو ہیں وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے۔ ویسے تو بائی دا وے کچھ سیغے آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اور بتایا نہیں۔ مثال کے طور پر آنا کا سیغہ جو ہے، مذکر کا بھی آنا ہی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آنا ہے، لیکن ہم نے آپ کو یہاں بتایا نہیں ہے کہ مؤنث کے اشارہ آنا سے بھی ہوگا۔ اسی طرح جو ہے نحنو کا صیغہ ہم نے بتایا، مذکر کا آپ کو ہے، لیکن مؤنث کے لیے بھی نحنو ہی ہے، یہ صیغہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ انتا کا صیغہ جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے، اس کا آپ کو آگے جا کے بتائے گا انتی، مؤنث کے لیے انتی آتا ہے، یہی انتا کا زبر جو ہے زیر میں بدل جائے تو وہ انتی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ میں نے کل کی کلاس میں شاید آپ کو یہ چیز یا کہیں پڑھائی تھی، دکھائی تھی کہ تے کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، تے زبر کے ساتھ، تے زیر کے ساتھ، تے پیش کے ساتھ اور تے ساکن۔ وہاں تے زیر جب میں پڑھاتا تھا میں نے کہا یہ مؤنث کے لیے انتی، تو یہ اشارتاً وہاں پڑھایا تھا، لیکن آپ کے کورس میں نہیں ہے، لیکن آپ پڑھ چکے ہیں آلریڈی، یہ کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں جو مؤنث میں، لیکن کورس کے اندر آپ نے صرف یہ ساتھ کیا 6 سے گئیے، ہوا ہوں، انتا ہوں، ساتواں لیا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور اب اس کا استعمال اور فرق بھی آپ کے سامنے۔ پھر ان کو یاد کرنے کا بتایا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مذکر کے لیے انہو ہوتا ہے، ہو آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہاں، مؤنث کے لیے ہا کا صیغہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کی پھر مثالیں تھیں، ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت۔ دیکھیں یہ جو ہا جڑ کے آ رہی ہے مؤنث کے، ان کے ترجمے میں بھی کا کی کے کو جو ہے آ رہے ہیں، کیوں؟ یہ جڑنے والے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مذکر کے سیغے ہیں مؤنث کے، ان کے ترجمے میں ہمیشہ کا، کے، کی، کو، میرا، میری، تیرا، تیرے، اس طرح کا ترجمہ آئے گا۔ پھر ہم نے یہ پورا ٹیبل دیکھا تھا کمپیئر کرنے کے لیے، ربو اس کا رب، ربوہا اس کو دینوں اس مذکر کا دین یا مرد کا دین، دینوں اس کو کتابوں اس مرد کی کتاب، کتابوں اس مرد کی کتاب، رسولوں اس کا رسول مرد کا، رسولہا اس مؤنث کا یا عورت کا رسول، اسمہا اس مرد کا نام، اسمہا اسمہ اس مرد کا نام، اسمہا یہ ہم نے پھر کمپیرن کر کے دیکھا تھا کہ اس کا کیسے ہو اور ہا کا فرق کیسے تھا۔ ہا جو ہے وہ مذکر کے لیے، ہا مؤنث، لیکن ترجمے میں آپ دیکھیے کا کی کے آ رہے ہیں، ربو اس کا رب، ربوہا اس کا رب، کہا آئے گا، کیوں؟ جڑنے والے ضمائر ہیں، جڑنے والے یعنی متصل جو ضمائر ہیں ان کے ترجمے میں آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ تعلق، اس کو ہم کہتے ہیں تعلق، ریلیشن، تعلق شو کرنا ہے۔ پھر حروف جر، آئیے دیکھتے ہیں، یہ حروف جر جو ہے 7 ہیں آپ کے پاس، ویسے تو کل حروف جر جو ہے عربی گرامر میں تو بہت ہیں، لیکن جو قرآن میں آئے ہیں یا جو پڑھائے جاتے ہیں وہ 17 ہیں، آپ ان میں سے 7 یہاں پہ سیکھتے ہیں کیوسی ون میں۔ لی، یہ لا اور لی کی دونوں حالتوں میں آتا ہے، معنی ایک بھی ہوتے ہیں یہ، من کے معنی ہوتا ہے سے، ان کے معنی ہوتا ہے سے، بی کے معنی ہوتا ہے 7 یا، اور فی کے معنی ہوتا ہے میں، اللہ کے معنی ہوتا ہے پر، الہ کے معنی ہوتا ہے طرح۔ یہ 7، ان کے ساتھ ہم نے 2 اور حروف پڑھے تھے، مع، ساتھ، پاس، اندہ، پاس، یہ جو ہے یہ حروف جر نہیں، یہ جو دونوں ہیں مع، یہ حروف جر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اسم ہے، اس میں ظرف ہے، تو یہ جب آپ پڑھیں گے اگلی کلاسوں میں جا کے اس میں ظرف کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کو یہ پڑھائی۔ پھر ان کی ہم نے مثالیں دیکھی تھی، مثلاً یہ پہلے 3 حروف کا جو سیٹ ہم نے لیا تھا، لی یعنی اس کی مثال تھی الحمدللہ، اس سے ہم معنی یاد رکھتے ہیں، للہ ہے اللہ کے لیے، یعنی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ من کے لیے۔ پھر من کے معنی سے ہم نے کیسے یاد کیے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، یہ من الشیطان، من معنی سے، یہ یہاں ہم شیطان سے کیا ہے پیچھے، اعوذ، ان کے معنی ہوتا ہے سے، اسے کیسے یاد کرتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس، تو یہ ہم نے یاد کیا تھا۔ پھر اس کا ایک ٹیبل، وہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ
کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، اور مؤنث کے لیے لا۔ دیکھیے ساتھ کے ساتھ ضمائر کے ساتھ ہم نے جو ہے یہ لا کی پریکٹس کی۔ پھر من کا ہم نے لیا کہ من جو ہے جسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے یاد رکھتے ہیں، اس کو ہم نے ان سے جوڑا تو ٹیبل کیا بنا تھا، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من تم آپ سب سے، منا ہم سے۔ اور مؤنث کے لیے ہم نے کہا تھا منہا اس عورت سے۔ پھر اگلا ہم نے لیا حرف جر ان کے معنی ہوتا ہے سے، اسے ہم نے یاد کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا ٹیبل ہم نے کیا انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہا اس سے۔ یہ تین جو ہے ٹیبل ہم نے مکمل کر لیے پورے ساتھ جو ہے ضمائر کے ساتھ۔ یہ اب آپ کے سامنے اصل شکل میں آ گیا پورا ٹیبل تینوں کا۔ اس سے پہلے آپ کو یہ ٹیبل ہم نے نہیں دکھایا ہوگا، ہم نے آپ کو یہاں تک کے ٹیبل دکھایا، یہاں اس میں شامل نہیں کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں ساتھ کے ساتھ ضمائر جو ہم نے اس کورس میں کور کرنے ان کے ساتھ لا یا لی، من اور ان کے ٹیبل آپ۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا سیٹ لیا تھا حروف جر میں بی کے معنی ہم نے کہا تھا سے، جیسے بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، اسے ہم نے یاد کیا تھا فی سبیل اللہ۔ اللہ کے معنی ہوتا ہے پر، اسے ہم نے یاد کیا تھا السلام علیکم۔ یہ علیکم میں جو ہے یہ اللہ پر ہو جائے، اور اس کا ٹیبل آپ دیکھیے آپ کے سامنے آئے گا پورا۔ فی یعنی میں، فی سبیل اللہ سے اسے ہم یاد کرتے ہیں، پورا ٹیبل کیا بنے گا، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم میں، فی ہا اس میں۔ پھر ہم نے لیا بی کے دو معنی ہوتے ہیں سے اور ساتھ، اور اسے ہم یاد رکھتے ہیں بسم اللہ سے۔ آئیے اس کریں، بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی یا مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بی نا ہم سے، بی ہا اس معاملے سے۔ اس کو ہم بی پڑھتے ہیں، بیا بھی پڑھتے ہیں، لیکن بی بہت مناسب ہے، مختصر ہے اور صحیح ہے، تو اس لیے یہاں پہ بی۔ اللہ کے معنی ہوتا ہے پر، اسے ہم السلام علیکم سے یاد کرتے ہیں، اور اس کا ٹیبل ہم نے پڑھا علیہ، علیہ، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہ۔ اب غور کریں، یہ تینوں کا سیٹ بنانے کا ایک مقصد ہے۔ ان کے ساتھ جب ضمائر ہم جوڑتے ہیں تو ان ضمائر کی آواز زیر کے ساتھ، اور جو پہلے والے تھے تو اس کی آواز یہ غور کریں یہ پیش کے ساتھ، تینوں لہو، منہو، انہو، اس لیے ان کو ایک سیٹ میں رکھا، لہو، منہو، انہو، یہ تینوں پیش کی آواز۔ اور جبکہ یہ جو دوسرا سیٹ ہے فی، بی، الا، یہ زیر کے ساتھ آواز دیتی ہے، فیہ، بیہ، علیہ، فیہم، بیہم، علیہ، اس لیے ان کا ایک علیحدہ سیٹ، ورنہ اور کوئی فرق۔ پھر تیسرا سیٹ ہم نے یہ دیکھا تھا الہ، الہ کے معنی ہوتا ہے طرف، یعنی اس کو ہم یاد کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ما کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اس سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اندا کے معنی پاس، کم بیان، اس کا پھر ہم ٹیبل بناتے ہیں۔ آپ کے سامنے مکمل کامل ٹیبل آ گیا۔ مکمل کامل ٹیبل جو ہے وہ کیا ہے، اندا کے معنی پاس، اندہ اس کے پاس، اندہ ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نہ ہمارے پاس، اندہ اس کے پاس۔ الہ کو ہم دیکھتے ہیں، الہ میں کیا ہوگا، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا۔ پھر ماں کا ہم نے ٹیبل دیکھا، یہ کیا ہے، معہو، معہم، ماں کا، مائی، معکم، معنا، ماہا۔ اس میں غور کریں اور معہو جو ہے ان کے ساتھ کیا ہے، پیش کی حالت ہے، لیکن ہم نے پیش والوں کے ساتھ وہاں نہیں رکھا تھا، کیوں؟
اصل میں یہ دونوں جو ہے کیا ہے، استعمال فعل کی وہ جو ہے حرف کی طرح ہو رہے ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا ہے، اسم ہے. اور الہی اگر کہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو ہم نے اللہ کہا. کیوں؟ وہاں پہ اللہ آ رہا ہے تاکہ اللہ اور الہ جو ہے وہ آپس میں مکس نہ ہو. تو اس لیے ان تینوں کا ایک علیحدہ سیٹ بنا لیا جاتا ہے تاکہ وضاحت کر دی جائے کہ یہ ماں اور الہ جو ہے یہ حرف کے جر نہیں ہے، اور الہ جو ہے اس کا ایک خاص تلفظ جو ہے وہ اللہ سے فرق ہوتا ہے. اللہ حلق سے آواز میں، الہ الہ کے شروع کے حصے سے، اور اس کی آواز میں کہتا ہوں انگریزی کے حرف ای سے نکلتی ہے، ایلا ای جیسے کہتے ہیں ایلا، اور وہ اعلی. تو یہ فرق ہے دونوں کا، اس لیے اس کا علیحدہ سیٹ بنا ہے. اندہ اس کے پاس، اندہ ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ آپ سب کے پاس، اندہ ہمارے پاس، اندہ اس کے پاس. الہ الیہ اس کی طرف، الیہ ان سب کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا الیہ اس کے معہم اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس کے ساتھ. یہ حروف میں ہو جائے گا. اس کے بارے میں ہم نے 4 باتیں سیکھی تھی، میں دہرائی دیتا ہوں. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، جیسے آمنت باللہ، اور کبھی حرف جر جو ہے عربی میں لیکن دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے، جیسے کی مثال سے ہم نے سمجھا تھا. کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے، جیسے ورحمنی عربی میں نہیں ہے لیکن ٹرانسلیشن میں جو کرتے ہیں. اور چوتھی بات، یہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. اس کی مثالیں ہم نے دیکھا تھا، لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، گیٹ ان گیٹ آؤٹ وغیرہ کی مثالوں سے. تو یہ 4 خصوصیات جو ہے اس کی آپ کو حرف جر بدلنے سے معنی کی مثال دیکھی. صلی لی ربک کا مطلب ہے نماز پڑھیے، صلی اللہ رحمت کیجیے. پھر ہم نے اس میں اشارہ سیکھے. پہلے اس میں اشارہ 4 جو ہے وہ مونس کے ساتھ ہم نے پورے کر کیا، حاضہ یہ، ہاؤلا حاضہ یہ، ہاؤلا یہ سب، ذالی کا وہ، اولائے کا اس کی جمع وہ سب. پھر ہم نے مونس کا اس میں اشارہ دیکھا، حاضہ مذکر کے لیے، حاضہ ہی جو ہے مونس کے لیے، ذالی کا مذکر کے لیے، تی کا مونس. ٹوٹل یہ 6 جو ہے اس میں اشارہ ہم نے پڑھنے تھے. ٹوٹل 6 کے 6 آپ کی خبر ہے. حاضہ، ہاؤلا، ذالکا، اولئک، اور یہاں ہم نے پڑھا حاذہی اور حاذہی کے ساتھ ہاؤلائی جماعت، پھر تلکا اور جمع میں اولائی کا ہی آتا ہے. تو اس لیے یہ حاذہی، ہاؤلائی اور اولائی کا دونوں میں مشترکہ ہے. یہاں بھی ہم کہتے ہیں ہاؤلائی، یہاں بھی ہم کہتے ہیں ہاؤ، یہاں بھی ہم کہتے ہیں اولائی کا، یہاں بھی ہے اولائی کا. یہ جمع کے تو دونوں مشترکہ ہو گئے. باقی جو ہے یہ آپ کے جو منفرد ہیں ایک دوسرے سے، وہ حاضہ ہے، ذالکا، اور یہاں پہ کیا ہے حاذہی. تو ٹوٹل 6 جو ہے ہم نے پڑھنے تھے، 6 کے 6 آپ نے پڑھ لیے، اور 6 ہی پڑھنے ہوتے. آگے بھی آپ جائیں گے یہ 6 ہی ہے، ان میں 7واں بہت کم آئے گا. آئیں گے وہ تسنیہ کے آئیں گے، جب آپ ایڈوانس لیول پہ پہنچیں گے تسنیہ کے جو ہے آپ کو پڑھائے جائیں گے، تانی کا اور جو ہے زانی کا، یعنی 2 کا صیغہ مذکر کے لیے زانی کا اور مؤنث کے لیے تانی کا جو ہے. تو ٹوٹل 8 ہو جائیں گے پورے عربی گرامر میں، یہ 8 ہی استعمال. پھر فعل کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی. فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا امپرفیکٹ ٹینس، فعل عمل حکم دینا یا گزارش کرنا، اور فعل نہیں کسی چیز سے روکنا یا جو ہے گزارش کرنا نہ کرنے کا، امپرفیکٹ ٹینس. تو ٹوٹل یہ 3 ہیں. ان میں سے الحمدللہ فعل ماضی ہم نے پورا کر لیا ہے. آئیے اسی کو لے کر اس کا پہلا سیٹ ہم نے دیکھا تھا، فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعل اس نے بنایا. اب اس کے ٹیبل ہم لے لیتے ہیں. پہلے فعلا کا لے لیتے ہیں.
فعلا اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا سب نے کیا۔ اس کے سیٹ کا دوسرا لفظ تھا فتح، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتم میں نے کھولا، فتحتم تم سب نے کھولا، فتحنا۔ تیسرا سیٹ جو تھا اس گروپ میں جعلہ کا تھا، جعلہ اس نے بنایا، جعلو سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا سب۔ اصل میں ہم نے 3 ابواب پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سم۔ فتح باب سے آپ کے اس دوسری ون میں صرف یہ 3 افعال شامل ہیں، اور ان کا تینوں کا ماضی یہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا، فعلا، فتح، جعل، یہ پورا ایک سیٹ۔ اب اگلے سیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سیٹ جو آپ کا ہے وہ باب نصرہ سے ہے۔ باب نصرہ میں 4 افعال ہیں۔ لیکن کورس میں آپ کے لیے ٹوٹل 11 ہے، 3 جو ہے باب فتح سے، 4 باب نصرہ سے، باب ضربہ سے 1 ہے، باب سماعہ سے 3 ہے، ٹوٹل جو ہے 11۔ تو ہم نے 3 پڑھ لیے۔ اب یہ اگلا سیٹ ہم دیکھتے ہیں باب نصرہ۔ نصرہ مدد کی اس نے، یا اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبادہ اس نے عبادت کی، تو یہ پہلا نصرہ کا دیکھتے ہیں۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب۔ اس کا دوسرا حصہ تھا خلقہ، یعنی 4 جو پڑھنے ہیں اس میں دوسرا ہم نے خلقہ کا جو ہے فعل پڑھا۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو اس نے پیدا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتم میں نے پیدا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے۔ تیسرا جو ہمیں پڑھنا تھا وہ تھا عبادہ۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا۔ اس کے اندر، اس فعل کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے 2 اور آخری جو ہے ان میں دال کی آواز آتی ہے، دیکھیں عبدا، عبدو، عبدنا، لیکن یہ جو درمیان کی 3 ہے اس میں یہ دال کی آواز غائب ہو جاتی ہے، ابتا، ابتو، ابتو، یعنی بے جو ہے وہ ڈائریکٹ تا سے ملتی ہے، کیوں؟ دال کے اوپر جو ہے جزم ہے اور اس کے بعد شد آ رہی ہے، شد جو ہے وہ اہم ہوتی ہے، اس لیے دال کی آواز اور دال کا لفظ جو وہاں پہ وہ دونوں غائب ہو گئے، جزم اور جزم والا لفظ جو ہے اس کا آواز ہی نہیں آتی، لکھا جاتا ہے بولا نہیں جاتا، یہ اس میں اور کوئی خاص نہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے باب نصرہ میں سیکھی وہ تھا ذکرہ کا فعل۔ ذکرہ اس نے ذکر کیا، یہ یاد کیا، ذکرو سب نے ذکر کیا، یہ یاد کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، یہ یاد کیا، ذکرتم میں نے ذکر کیا، یاد کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، یاد کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ تو یہ 4 تھے، کون سے؟ نصرہ، خلقہ، عبدہ، ذکر۔ اور پہلے والے میں 3 کون سے تھے؟ فعلا، فتح، جعل۔ فعلا سے فعل لگائیں فتح بن جاتا ہے، اگلا جیم لگائیں جعل، تو وہ آسان ہے یاد کرنا۔ فعلا تو ہمارا بنیادی ٹیبل ہے جو ہم پورے 20 سبق میں دہرائیں گے، تو اس لیے فعلا کو تو بھول ہی نہیں سکتے۔ فعلا سے ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں یہ افعال بنانا، تو لہذا فعلا، فعلا کا فعل سے جو ہے فتح، اس کے بعد جیم، ہم نے فعلا کی جگہ جیم تبدیل کر کے پورا ٹیبل بنا کے لیا ہے، تو زیادہ یہ 3 ہوں گے پہلے۔ نصرہ کے بعد میں نصرہ تو خود آ گیا، نصرہ کے ذکر پہ اس کے بعد جو ہے عبادہ اور خلقات اور ذکرہ، یہ 4 ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سیٹ ہم نے لیا تھا، یہ مشترکہ ہے باب ضربہ اور سمع۔ ضربہ سے صرف اور صرف ضربہ کا ٹیبل آپ کے کورس میں جانا، حالانکہ اس کے ساتھ جو ہے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے کتاب کے 10 افعال کے ضربہ کے ساتھ دیکھیں گے، ضربہ جو ہے اس میں ضربہ، حملہ، اسی طرح صبر، ظالمہ، اسی طریقے سے جو ہے عرفہ، اکلا، غفرہ، پھر اس کے ساتھ جو ہے کذبہ، کسبہ، قدرہ، یہ 10 جو ہیں یہ باب ضربہ کے افعال کی کتاب میں ان پہ دیے، لیکن
कोर्स में सिर्फ दरबा है। इसी तरह सामिया की भी तज्जिया है। सामिया जो है हासिना, हासिबा और जो है हाफिजा, उसके बाद आलिमा, आमिला, और उसके बाद जो है कारिहा और जो है वो राहिमा, शाहिदा वगैरह ये सिखाते हैं। तो उसके सिर्फ 3 दिए गए, सामिया, आलिमा, आमिला। तो ये तीसरा सेट जो इसमें क्या है, दरबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला आइए इनके टेबल देख जो कि आपके पास। दरबा, दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने। और अगला इसके साथ क्या था, सामिया, सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतु आप सबने सुना, समीना हम सबने सुना। आलिमा, आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिमतु मैंने जाना, आलिमतुम आप सब ने जाना, आलिमना हम सब। आमिला, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिलतुम मैंने अमल किया, आमिलतुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। तो ये आपका पूरा सिलेबस जो अब तक हमने पढ़ा था ग्रामर का, वो मैंने दोहरा दिया। एक जो है मिसाल के तौर पे मुकालमे को ले लेते हैं, क्योंकि मुकालमे बहुत अहम है। पूरी ग्रामर में हम सीखते ही जो है टीपीआई, टीपीआई ये जो इशारे हम कर रहे होते हैं इसको कहते हैं, और दूसरा है मुकालमा। तो एक मुकालमा मैंने आपके लिए लिखा है, आइए उसे नसरा से हम मुकालमा लेते हैं। हल नसरा, क्या उसने मदद की, नसरा उसने मदद की, हल लग गया क्या, तो जवाब दो हो सकते हैं, नाम और माँ। अगर हम इसे हाँ में जवाब देना चाहते हैं हम कहेंगे नाम नसरा हाँ उसने, और अगर हम नफी में देना चाहते हैं हम कहेंगे माँ नसरा उसने मदद नहीं की। इसका नसरा की जमा होता है नसर। अब ये नसरू से भी हम यही सवाल करेंगे, हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की। इसके भी दो जवाब हो सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं नाम नसरू, हाँ उन सब ने मदद, तो ये भी कह सकते हैं माँ नसरू उन सब ने मदद की। फिर अगला हम लेते हैं हल नसरता, क्या आपने मदद की। दो जवाब हो सकते हैं, नाम नसर, हाँ मैंने मदद की, या माँ नसर, मैंने मदद नहीं की। इसका जमा ले ले नसरता का, तो क्या होगा, हल नसर तुम, क्या तुम सबने मदद की। इसी तरह दो जवाब मुमकिन है, नाम नसरना, हाँ हमने मदद की, और इनकार करना हो माँ नसरना, तुम सबने मदद नहीं की। तो ये याद रखें, माजी में ना के लिए, इनकार के लिए, नफी के लिए, नेगेटिव के लिए माँ का, और इसका आसान तरीका ये, माजी मीम से शुरू होता है, उसका इनकार भी मीम से शुरू होता है, माँ। बस यहां तक जो है हमारा था ये मुकालमा। और उसके ये दो एस्पेक्ट क्या आया, आप मुस्बत जवाब भी दे सकते हैं, आप इनकारिया जवाब भी दे सकते हैं, या नफी में भी जवाब दे सकते हैं। नफी में देंगे तो माँ का लफ्ज लगा लेंगे, और मुस्बत जवाब देंगे हाँ में तो नाम का लगाएंगे। और दूसरी अहम बात जो थी मुकालमे में ये, जब भी कोई सवाल हुआ के बारे में होगा, जवाब में हुआ ही रिपीट होगा, हुम के बारे में होगा तो जवाब में हुम ही रिपीट होगा या हुम ही दोहराया जाएगा। और जब सवाल होगा अंता के बारे में, तो अंता जो है उसके जवाब में अंतु, ये जो है आना, आना आएगा, अंता के जवाब में आना आएगा। और अंतुम के बारे में जब कोई सवाल होगा तो वो नाहनु से लौटेगा। अब अंता की जो है, आना की जमीर क्या, अंता की होती है का, तो का की जमीर, और यहाँ पे आना की जमीर या होती है, तो का जो सवाल होगा वो या से होगा। अंतुम की जमीर जो इस्तेमाल होती है वो तुम इस्तेमाल होती है, और नाहनु की जमीर ना इस्तेमाल। जब तुम के बारे में सवाल होगा तो वो ना से दोहराया जाएगा। देखिए, हुआ के लिए हुआ, हुम के लिए हुम, अंता के लिए आना, अंतुम के लिए ना। और जब ये बदली हुई हालत में हो, हूं का जवाब हूं से, का जवाब या से, हुम का जवाब या से। दोनों हालतें मैंने बता दी। ज़माइर मुनफसिल में कैसे होगा, ज़माइर मुनफसिल में होगा हुआ, इसका जवाब हुआ,
ہم کا جواب ہم، انتا کا جواب انا، انتم کا جواب نہیں. یہ کیا ہے؟ ضمائر منفصل. پھر ہم نے اس کی دوسری حالت پڑھی تھی متصل کہ یہ جڑ کے آتے ہیں. جڑ کے آتے ہیں تو پھر دیکھیں تبدیلی کیا ہے. ہم کا جواب ہم سے، ہم کا جواب ہم سے، کا جواب نہیں سے، کم یا انتم کے لیے کم آتا ہے زمین، کم کا جواب نہیں سے. بس اتنا آپ کو آ گیا تو سمجھے آپ کو یہ پورا مکالمہ. پھر اس کے مکالمے کی ہم نے ایک اور صورت دیکھی تھی کہ اضافہ کیسے کرتے ہیں مکالمے. مثلا ہم نے ایک لفظ لیا تھا زیدن دو پیش کے ساتھ، یہ فاعل ہے، ڈوبر ہے، اور یہ اس کی سبجیکٹ حالت ہے، اصل حالت ہے. اور جب یہ دو زبر آ جاتے ہیں یا دو زر آتے ہیں تو یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے، مفعولی حالت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ. اب یہ جو آبجیکٹ ہے اس کو جو ہے ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں. آئیے جملے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس مکالمہ تھا حل نصرہ، پہلے کیا اس نے مدد کی، اس میں ہم نے اضافہ کر دیا زید. تو یہ کیا ہوگا؟ حل نصرہ زید، کیا اس نے زید کی مدد کی. دو جواب ممکن ہے. ہاں میں ہوگا تو نام نصرہ زید، ہاں اس نے زید کی مدد. اور اگر نفی ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ ما نصرہ، اس نے زید کی مدد. اور جمع لیں گے تو حل نصر زید، کیا ان سب نے زید کی مدد کی. تو دونوں جواب ممکن ہے. نام نصر زید، ہاں ان سب نے زید کی مدد کی. اور ماں لگا دیں تو نہیں، انہوں نے سب نے زید کی مدد کی. اگلا حصہ تھا مکالمے کا حل نصر کا زید، کیا آپ نے زید کی مدد کی. اب اس کے بھی دو جواب ممکن ہے. مثبت جواب دینا ہو تو ہم کہیں گے نام نصر زید، ہاں میں نے زید کی. اور نفی میں جواب دینا ہو تو ہم کہیں گے ماں نصر زید، ہم نے زید کی مدد کی. اگلا حصہ ہے حل نصر تم زید، کیا آپ سب نے زید کی مدد کی. تو اس کے بھی دو جواب ممکن. ہاں میں ہوگا تو نام نصر نہ زید، ہاں ہم نے. اور اگر منفی ہو ماں نصر نہ، ہم نے زید کی مدد کی. تو اس مکالمے کے اندر جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نصر ہے اس کا جواب تو نصرہ، نصرو کی جواب نصرو، نصرتا کا جواب نصرتو، نصرتم کا جواب نصرنا. یہ ہم نے پیچھے پڑھا. زائد لفظ کیا تھا؟ زید. زیدن جو ہے یہ زیدن زیدن ہی رہے گا. سوال میں زیدن آیا تو یہاں پہ زیدن ہوگا. اگر یہاں فرض کر لیں لفظ مسجدن آیا تھا تو یہاں پہ بھی جواب مسجدن ہوگا. یہاں پہ اگر القرآن کا لفظ آ گیا تو یہاں پہ القرآن کا لفظ ہوگا. یعنی وہ جو اضافی لفظ ہم نے جوڑا ہے مکالمے میں وہ اس کا فرق نہیں پڑنا، وہ ویسے کا ویسا رہے گا. حل سامع القرآن، کیا حل سمع القرآن، کیا اس نے قرآن سنا. تو قرآن قرآن ہی رہے گا. نام سمع القرآن، ہاں اس نے قرآن سنا. حل سمع القرآن، کیا ان سب نے قرآن سنا. تو جواب نام سمع القرآن. اگر نہیں سنا تو کہیں گے ما سمع القرآن، انہوں نے قرآن نہیں سنا. اسی طرح اگر ہم حل سمع، تو حل سمعت القرآن، کیا تو نے قرآن سنا. اب جواب ہم دیں گے نام سمعت القرآن، ہاں میں نے قرآن. اگر نہیں سنا تو ما سمعت القرآن. یعنی جو مکالمے کی بنیادی صورت ہے وہ وہی رہے گی بیسک. جو اضافی لفظ ہے چاہے ایک ہے، دو ہے، یا جملہ ہے، یا وہ مرکب ہے، وہ پورے کا پورا ویسے ہی جواب میں جا کے فٹ ہو جائے. یہ مکالمے کی بنیاد ہے کہ آپ نے بنیاد کو سیکھنا ہے کہ ہوا کا جواب یا نصرہ کا جواب ہوا یا نصرہ ہوگا. اگر یہاں ہو آ رہا ہے تو جواب ہو ہوگا. یہاں اگر نصرو آ رہا ہے تو نصرو ہوگا. اگر یہاں ہم آ رہا ہے تو جواب ہم ہوگا. اگر یہاں نصرتا آ رہا ہے تو یہ اس کا جواب نصر ہوگا. اور اگر یہاں پہ فرق کر لو انتا آ رہا ہے تو جواب آنا ہوگا. اگر یہاں پہ نصر تم آ رہا ہے تو جواب نصر نہ ہوگا. اگر یہاں پہ جو ہے انتم آ رہا ہے تو جواب نحنو ہوگا. ٹوٹل یہ مکالمہ ڈائلاگ صرف یہ سکھاتا ہے. اگر منفصل آ رہے ہیں تو ان کا جواب منفصل کیسے دیں گے. ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا جواب ہم سے، انتا کا جواب آنا سے، انتم کا جواب نحن. اور اگر جڑ کے آ رہے ہیں ہم آ رہا ہے تو ہم ہی جواب ہوگا. اگر کا آ رہا ہے تو جواب ای سے ہوگا. اگر کم یا تم آ رہا ہے تو جواب نہ سے. بس یہ ہے ٹوٹل مکالمے کی. تو آئیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے
عمل کرنا پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب آپ کے سوالات ہیں اس پورے جو ہے دہرائی کے بارے میں. کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے پوچھ لیجئے, وہ ہم آج اس کو ریکارڈنگ کے اندر پورا کریں. جی بردر عبد الرحمان, آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے, آپ کا کوئی سوال ہے پوچھ لیجئے. سر بس مہربانی, بس میں نے ویسے ہی میوٹ کیا ہوا تھا. تو بہت شکریہ آپ کا, بڑی اچھی ہماری دعائیں ہوگی ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اچھی دعائی تو آج آپ شام کو دیکھیں گے جو 20 سبق کی اسپیشل دعائی ہے, وہی کیا کہ یہ روٹین کی دعا ہے. جو میں نے آپ کے ساتھ کرائی نا, یہ روٹین کی ہماری دعائی ہوتی ہے, ہم دعائی اسی طرح کراتے ہیں. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, مثلا میں نے کچھ چیزیں نکال دی, کچھ چیزیں جو ہے وہ ترکیب میں بدل دی ہیں, ورنہ یہ نارملی یہ ہوتا ہے وہ بنی بنائی دہرائی ہوتی ہے اور اسی کو ہم دہراتے ہیں. اس کو ہم روایتی دعا. جو اسپیشل دعائی ہے وہ شام کو ہوگی 20 سال کی, اور وہ صرف ابھی میں نے یہ کہ صرف سال میں ایک دفعہ کر رہا ہوں, وہ ہر دہرائی میں نہیں ہوگی. تو وہ انشاءاللہ آپ لوگ آئیے گا, اگرچہ آپ کا آدھا کورس ہے لیکن یو ول انجوائے دیٹ. یس بردر نیاز بہادر, آپ نے ہاتھ ریز کیا ہوا, پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی برادر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, واقعی دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا برادر, جب شام کو آپ بیٹھیں گے پھر آپ کہیں گے اچھا یہ ایسے بھی ہوتا ہے. صبح تو آپ بڑے جی جی. پہلے نماز میں پڑھتے تھے تو چلے اللہ آپ سب کے بابا فرمائے. سر پہلے اگر نماز پڑھتے تھے تو رٹے رٹائی کے طریقے سے, لیکن آپ پڑھتے ہیں تو سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے, اور دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے. اللہ آپ کو دونوں جہان میں خیر کہ جو بھی اسے خلوص سے کھلے دل سے اس کورس کو پڑھنا شروع کرتا ہے, سیکھنا شروع کرتا ہے, سمجھنا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان ہے. اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اور دوسری جو ہے, میں نے بھی کافی عربی کورسز کی, بہت ساری میں بھی گھومتا پھرتا رہا ہوں, تو الحمدللہ. اور آج نہیں ہے, آئی ڈیڈ مائی فرسٹ عربی کورس جو ہے یہ آسان عربی سیکھے کیا تھا 75 جب میں بیٹھا, اور اس کے بعد سے پتہ نہیں کتنے کورسز میں نے کیے. لیکن جب میں نے اس کورس کو میں نے ضرورت کے تحت نہیں کیا تھا, میں فارغ تھا اور کچھ کر نہیں رہا تھا, تو یہ کورس مجھے مل گیا. تو میں نے جب اسے کیا تو پہلے میں نے خود 4 دفعہ اسے دہرایا, پھر میں نے پڑھانا شروع کیا. تو الحمدللہ یہ بہت مؤثر, بہت یہ جو ہے اہم کورس ہے کہ اگر آپ اسے سنجیدگی سے اور کھلے دل سے جو ہے کریں تو اس کے اندر چونکہ کوئی نئی چیز داخل نہیں کی, وہی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں, وہی اس کے چیزیں ہیں. ہاں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کہ کوئی اس میں تشریح کرتے ہوئے, وضاحت کرتے ہوئے تھوڑی سی چیز جو ہے بتانے کی کوشش کرتا ہے, ورنہ کورس اس کا فکس ہے. جو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے بنا دیا وہی ہے, اور سب کو وہی پڑھایا جاتا ہے, سب لوگ وہی پڑھائے. فرق یہ پڑتا ہے کہ ABCD جو ہے وہ پڑھانے والے لوگ مختلف ہوتے ہیں, انداز مختلف ہو جاتا ہے, کچھ وضاحت کم زیادہ بیش ہو جاتی ہے, یہ فرق پڑتا اور کچھ نہیں. تو اس کورس کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ جس کو پڑھایا جاتا ہے اسے آتا ہے. مطلب یہ 7 صورتیں اکثر 7 نہیں تو 3-4 تو آتی ہیں ہر پڑھنے والے. اسی طرح یہ جو نماز کا حصہ یہ سارے کا سارا سب کو آتا ہے. اور یہ آج میں نے آپ کو دکھا دیا یہ کتنا مختصر کورس ہے گرامر میں بھی, کہ یہ جو 7 ضمائر ہیں اور ان کی 2 حالتیں ہیں, یہ آپ 3 یا 4 جب کلاسیں اٹینڈ کر لیتے ہیں آپ ان سے واقف ہو جاتے ہیں, آپ کو آ جاتی ہے, اور پھر 20 اسباق میں آپ صرف اس کی دہرائی پکی کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو آپ کے حروف ہیں, حروف جو آپ کے پہلے 4-5 سبق کے اندر پورے کرا دیے جاتے ہیں. پھر آپ کے یہ افعال ہیں, یہ دیکھیں یہ 11ویں سبق میں آ کے آپ کے یہ پورے کے پورے جو ہے جو افعال آپ کو پڑھانے ہیں 11 وہ ماضی تک پورا ہو جاتا ہے کورس. یعنی گرامر کا آپ آلموسٹ سارا کورس کر لیتے ہیں سوائے اس کے مضارع عمل نہیں, اور جو ہے وہ اس کے جو فاعل مفعول فعل والا حصہ اس کے علاوہ.
تو یہ بہت آسان ہے اور اس کو بڑی محنت سے جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز نے مختلف مرحلوں سے گزار کے اس اسٹیج پر بنا. پہلے یہ ایسے نہیں تھا. پہلے یہ بھی ٹیپیکل جو ہے مدرسے کے طور پر 14 ضمائر اور ان کی حالتیں اور وہ اس طریقے سے کرا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو کم کرنا شروع کیا. پھر اس کی ترتیب کتنی دفعہ ہی بدلی. اب یہ جو فائنل ہمارے سامنے شیپ آئی ہے اس سرفیس کی, یہ سب سے مؤثر ترین ہے. صرف پڑھانے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیزیں کیا ہیں, میں کیا ہے اور کس طریقے سے کر رہا ہوں, اور آگے مخلص لوگوں اور پھر اس کا اثر. ہم نے یہی دیکھا کہ جو لوگ ایون QC1 کر لیتے ایک دفعہ, ایون QC 5-6 میں پہنچ جاتے ہیں, تب بھی وہ QC1 کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بنیاد یہ ہے. بنیاد کو اگر آپ ایک دفعہ سمجھ لیں, صحیح طریقے سے پڑھ لیں, پھر کام بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسا نہیں. جی سسٹر عالیہ, آپ نے ہینڈ ریز کیا, پوچھیے آپ بھی. سر میں ایک چیز میں تھوڑی کنفیوز ہوں, منکم اور انکم, یہ دونوں کے میننگ ایک ہی ہیں, آپ سب سے اور آپ سب سے, تو یہ ان میں ڈفرنس تھوڑا سا مجھے ریپیٹ کر دیں پلیز. من اور ان, یہ یہاں QC1 کے لیول کی بات نہیں ہے. یہ آگے جب آپ ایڈوانس لیول میں جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا من جو ہے وہ اس میں ظرف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں من جانب, خط لکھتے نا من جانب, اب تو بڑا ماڈرن زمانہ ہو گیا, پرانے زمانے کے خط میں شروع پہ لکھا جاتا من جانب, یعنی اس کی طرف سے, یہ سے وہ ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے معنی ہے کسی بھی چیز کا تعلق جو آپ کرتے ہیں, یہ جو ہے اس سے ہے یا یہ یہاں سے ہے, تو یہ تھوڑا سا ایک بہت معمولی سا اس پہ فرق ہے. لیکن جو بات اس کی اصل ہے جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہاں پہ صرف یہ یاد کرنا ہے کہ یہ معنی ہے. جب ایڈوانس لیول میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا من کے صرف ایک معنی نہیں ہے, اس کے کوئی 7-8 معنی نکلتے. اسی طرح ان کا کوئی ایک معنی نہیں ہے, اس کے بھی کئی معنی پھر آگے جا کے بن جائیں گے. یہ اسی طرح ہے جیسے محاورہ جب ہوتا ہے اور جو آپ کے ضرب المثل ہوتے ہیں ان میں جب یہ الفاظ جڑتے ہیں تو ان کے معنی بدل دیتے ہیں. اسی طرح یہ جب کسی جگہ جڑیں گے تو یہ معنی بدلیں گے. ایک مثال البتہ آپ کی تھی وہ میں دہرا دیتا ہوں. جیسے سلے کے ساتھ جو ہے جب آپ الا لگاتے ہیں تو معنی ہی بدل گئے, اور ویسے اس کے معنی کچھ اور ہے. اسی طرح یہ جو ہے حروف حرف جو ہے ان کے بڑے کمالات ہیں. اس لیول پہ صرف ترجمہ ہم کو کرنا ہے. آپ صرف اتنا ترجمہ پڑھتے ہیں, اس کے فکر میں مت پڑے کہ یہ کیا آپ کریں, جہاں آ گیا اس کا وہ ترجمہ آپ کر دیجیے. یہ 5B میں لیسن 5B میں آپ نے پڑھایا تھا. ہاں پڑھا تھا 5B میں, کیا پورے کورس میں یہ دہرایا جائے گا, جگہ جگہ آئے گا من جو ہے. تو آپ صرف اتنا یاد رکھیے جو ترجمہ آپ کو اس لیول پہ بتایا جاتا ہے یہ اتنا ہی آپ کو آنا چاہیے. آپ کا ادھر پہلے سے بہت ہے, پھر آپ کوشچن کرتے ہیں, وہ سب کے لیے نہیں ہوتا, کیونکہ اکثر جو ہر گروپ میں لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. اچھا 7 مہینے ہم تو ایک ہی سمجھ رہے کہ 7 کیسے یاد ہوں, وہ تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. شیطان پہلے اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ کدھر آ گیا. اچھا بھلا دنیا داری کر رہا تھا, اپنا زندگی کا کاروبار چلا رہا تھا, وہ چھوڑ چھاڑ کے گیا, تیرا تو اتنا نقصان ہے, وہ پہلے اس کے لگا. اور جب وہ سنتا ہے کہ اچھا یہ تو اتنے مجھے وہ کہتا ہے, چل بھائی چھوڑ جا کے وہ دنیا داری کرے. تو اس لیے اس کورس کو اسی ڈیوٹی کے ساتھ میں مطلب اس وقت اس کورس کا 5واں جو ہے لیول جو ہے وہ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں, اور الحمدللہ still I am part of the first, اور I am enjoying by attending and teaching. جب میں اٹینڈ کرتا تب بھی میں جو وہ مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور پتہ چل رہا ہوتا ہے میرے اندر کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اور جب پڑھا رہا تو بھی اس طرح اسے آسان کرنے کے لیے نئی چیزیں مل. اب آپ شام کو جو کلاس لیں گے تو مجھے صبح اٹھنا پڑے گا, صبح 7 بجے. یہ بہت اسپیشل کلاس ہے, یہ مطلب فرسٹ ٹائم ان بیچز میں, فرسٹ ٹائم. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں اور بھی شاید
کی ہوگی, لوگ کرتے ہیں بڑی دنیا, میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن یہاں جتنے کورسز اب تک میں نے اٹینڈ کیا اس میں یہ اس طرح کی نوعیت کی نہیں ہے, اور اس کو میں نے اینول جو ہے وہ ریویژن کا نام دیا کہ میں اینولی اس کو اپنے تمام بیچز جو بھی اس سال میں مجھ سے پڑھے ہوں گے یا پہلے ان کو اکٹھا کر کے, جیسے یہ دیکھیں نا قرآن پاک جو ہے آپ کیا کرتے ہیں سالانہ اگر نہ دہرائیں آپ کو بھول جاتا ہے. یہ الفاظ جو ہے کیا کہتے ہیں رمضان شریف میں پورے قرآن کو سناتے ہیں, سنتے ہیں, دہراتے ہیں, پھر انہیں یاد رہتا ہے. تو یہ اسی طرح اینول جو ہے یہ ایک ریویژن جو ہے میں نے یہ کوشش کی ہے, اس کو فردر بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ میں کروں. تو وہ اس سال کی جو ہے یہ پہلی ہے اور اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے, اس لیے اٹس ویری یونیک تھی. جیسے آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی, جی نو پرابلم, آپ کو تھینک یو اس کا ویری مچ, فائدہ پہنچے گا. بٹ اٹس یونیک. بہت شکریہ. آئیں گے تو مجھے پتا ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. نہیں مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم عربک بولنا شروع کر دیں گے. میری کلاس اسی طرح ہے سسٹر, اس میں اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کو بھیجتا ہے. یہاں پہ جھمگٹا نہیں ہوتا, یہاں پہ چند لوگ آتے ہیں, وہ چند چیزیں جو ان کو سمجھنی ہوتی ہیں سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا دیتا ہے, ان کے لیے آسان کرتا ہے. تو میری ہر کلاس میں دیکھتا ہوں بس تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے ہیں, اور رجسٹرڈ ہر کلاس میں more than 100 are people ہوتے ہیں. اس کورس میں بھی من ہے نا 60-70 people ہیں, but you can see hardly 10-12. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں اٹینڈ, وہ اب اس کی ریکارڈنگ سنیں گے, اس کی PDF دیکھیں گے, وہ سب کریں گے, لیکن توفیق اللہ تعالیٰ صرف ان کو دے گا جن پہ اس کے. مجھے اس لیے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں, تو اس میں میں نے عربک کی کلاسز لی تھی, تو ریویژن ہو رہی ہے. یہ کورس جتنے بھی ہیں چاہے کہیں سے بھی پڑھے, میں یہ نہیں کہتا مجھ سے. اس QC سیریز کے یہ 5 یا 6 جو ہے سیٹ ہیں. 7واں اس کا جو ہے اوپن ہوتا ہے, اس میں کورس نہیں ہوتا, اس میں اوپنلی جو ہے نا پورے قرآن پاک کو جو ہے نا پڑھایا جاتا ہے. جب تک وہ ختم نہ ہو وہ آپ اس کا پارٹ رہتے ہیں. QC 7 کا, QC 6 تک, اس میں بھی QC 5 تک جو پراپر بکس ہیں, پراپر سلیبس ہے. QC 6 میں تھوڑا سا اوپن کر لیتے ہیں, اور QC 7 میں تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور ٹیچر ہوتا ہے, اور وہ شروع کر رہے ہیں. مثلا اس وقت جو QC 7 چل رہا ہے اس میں وہ 22ویں. اب فرض کر لیں میں جو ہے جب QC 6 کر کے آؤں گا, وہ اگر 27ویں میں ہے تو میں وہاں اس وقت ان کو جوائن کروں گا, اور جب وہ پورا کر لیں گے نئے سرے سے ہوں گے پھر میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا. تو QC 7 از دا ماسٹر لیول ہے سمجھے, بلکہ PhD لیول ہے اس کا. QC 5 تک ان کا ماسٹر لیول ہے, اور QC 5 سے آگے 6 اور 7 جو ہے یہ ان کے PhD لیول کے ہیں. تو وہ جو ہے اصل ہے. یہ 5 بھی جو کر لینا وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ خود چل پڑتا ہے. الحمدللہ ویری ایزی. اور فرسٹ جو ہے اس میں یہ سب کے لیے مست ہے کہ ہر لیول کے ساتھ آپ اسے ریپیٹ کریں گے تو تب آپ کو جائے گا نا. اسی لیے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے اینول جو ہے وہ ڈویژن کا پروگرام. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.